سارے فرشتے گریں گے اور نبی گھٹنوں کے بل ہو کر کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، شیخ علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، نوح علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، اسماعیل علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، اسحاق علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، اور یعقوب علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یوسف علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی۔ ابراہیم بولیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ شعیب علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، صالح علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، ہود علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یوسف علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، الیاس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یسوع علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، ذوالکفل یا اللہ نفسی نفسی، دانیال یا اللہ نفسی نفسی، اور داؤد علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، سلیمان علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یحییٰ علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، زکریا علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یونس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کی سنو یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی 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 نفسی، 1.25 لاکھ نبی نفسی نفسی، انسان جنات نفسی نفسی، ماں باپ بیوی بچے نفسی نفسی، حاکم محکوم رائی رعیت نفسی نفسی۔ ادھر دیکھو ایک ہستی ہے جس کی جھولی عرش کی طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کی زبان پر ایک اور نغمہ ہے، ایک اور آواز ہے۔ یہ تو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، یہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس کی تو آواز آ رہی ہے امتی 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 امتی۔ ارے یہ کون ہے؟ امتی امتی، یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، جس کی جولی پھیلی ہاتھ اٹھے آنکھ ہاتھ کبار ہے، جو کہہ رہا ہے امتی 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 امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، جو نہ تمہیں دنیا میں بھولا، نہ حشر میں بھولا، نہ موت سے بھولا، نہ جہنم کے آتے بھولا۔ کوئی طرح سے گزرو گے وہ پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ میری امت پار لگا دے، رب سلم سلم، رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا پار لگا۔ ہے اور اسی سے باغی کسی کی بغاوت کرنا چاہتے ہو تو بھائیو، آؤ بھائیو، آؤ آج ہم توبہ کریں اور اللہ رسول سے عہد وفا کریں۔ کرتے ہو توبہ؟ اور میں نے کوئی غلط بولا ہے، کوئی ناجائز مطالبہ کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ اور میرے بھائیو، کوئی تنقید آ گئی ہو، انسان ہو آ گئی ہو، ورنہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کوٹھے پر ناچنے والی رنڈی سے بھی نفرت نہ کرو۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کب توبہ کر کے رابعہ بصری بن جائے اور میں عجب کا شکار ہو کے مردود ہو جاؤں۔ تمہیں پتہ نہیں ابراہیم وہ فضیل بن عیاض کتنے بڑے ڈاکو تھے، کتنے بڑے ڈاکو تھے۔ راہیں لٹ جاتی تھیں، قافلے لٹ جاتے تھے، یوں پلٹا کھایا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچایا کہ ولایت قدموں میں آ کے قدم بوس ہوئی۔ پتہ نہیں کون کب بدل جائے۔ اس لیے میرے بھائیو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، گزارش کرتا ہوں یہ سارا مجمع توبہ کرے۔ یا احباب جمع ہے میر حال دل کہلے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میں آپ سب سے گزارش ہے، یہ لوگ نہیں کہتے قرارداد ہم بات کر رہے ہیں، ہم اپیل دائر کر رہے ہیں۔ میں بھی ایک اپیل دائر کر رہا ہوں، میں بھی ایک قرارداد آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں۔ تمہیں اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، دہائی دیتا ہوں، آج توبہ کے بغیر یہاں سے نہ اٹھو۔ کب تک اپنے من کو راضی کر لو گے؟ کتنا کر لو گے؟ آج ہم بات کریں، واپس 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 کہو میں آ گیا، میں آ گیا، کہو میں آ گیا، کہو یا اللہ میری توبہ کہہ دو۔ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا بڑا مجمع کہو یا اللہ میری توبہ، اور پتہ نہیں کس کی ہے اللہ کو پسند آ جائے اور میری آپ کی سب کی توبہ پکی ہو جائے۔ ہمارا نصیب حکومت نہیں بدل سکتی، فوج نہیں بدل سکتی، سیاستدان نہیں بدل سکتے، ہمارا نصیب اللہ بدلے گا، اور تب بدلے گا جب تم توبہ کرو گے۔ میں توبہ کروں گا، ہماری عورتیں توبہ کریں گی تو پھر تم دیکھو گے بہار آئے گی۔ اور امید رکھو، امید رکھو، بہار کی آمد ہے۔ یہ مجمعوں نہیں، ہم نے دونوں دور دیکھے، ہمیں دھکے پڑے، ہمیں مسلوں سے نکالا گیا، ہمیں پتھروں سے مارا گیا، ہمارے پیچھے سیٹیاں بجائی گئیں، ہمیں اٹھا کے کھانے دیا گیا، ہمیں ماں بہن کی گالیاں دی گئیں۔ گالیاں دینے والے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں کہ تم گستاخ رسول ہو، ہم عاشق رسول ہیں۔ میں حیران ہوتا یہ کون سے عاشق رسول ہیں جو مسلمانوں کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں؟ اگر یہ عاشق ہیں تو گستاخ پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے۔
دونوں دور ہم نے دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج ایک ہوا چلائی ہے کہ سارا نوجوان یہ میری نرسری ہے. نرسری جب کھلنے پر آئے تو مالی بھی کھل اٹھتا ہے، نرسری مسکرانے پر آئے تو مالی بھی مسکراتا ہے. ہماری تو میرے بھائیوں زندگی گزر گئی اسی میدان میں محنت کرتے ہوئے. اللہ کا احسان ہے اس نے لوگوں کو کھینچا، نوجوانوں کو اٹھایا. یہ انٹرنیٹ سے اٹھ کے آئے ہیں، وہ کیبل سے اٹھ کر آئے ہیں. اللہ میں لائے ہوں ہمارے ہم نے اشتہار دیا یا کوئی روپے پیسے کا اعلان کیا یا کسی کو کرسی عہدہ دینے کا اعلان کیا، اور ہم تو الٹا مشقت میں ڈال رہے ہیں. گھر چھوڑو، اللہ کی راہوں میں نکلو، توبہ کرو، گناہوں سے ہٹو، اللہ اس کے رسول سے جان مال کی بازی لگاؤ. یہ تو سارے مشقت کے کام ہے. پھر ان کو کون لا رہا ہے؟ میں نہ میرے رب کی قسم، نہیں. اللہ ہی نے ہوا چلائی ہے، اللہ ہی ہوا چلائی ہے، اللہ ہی ہوا چلا رہا ہے. اور وہی ہدایت کے میں انگلستان میں اجتماع تھا. میں اجتماع رات 12 بجے ایسے لاٹھی ہاتھ پکڑ کے پیرے پہ کھڑا ہوا. میں پوچھنے لگا بھائی کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو؟ بریڈ فورڈ سے ہوں. کہاں سے ہو؟ سال کوٹ کا ہوں. یہاں کب سے ہو؟ پیدا ہی نہیں ہوا. یہاں کیسے کھڑے ہو؟ قریب 3 دن لگائے تھے، سارے گناہوں سے توبہ کر لی، آج میں اللہ کی راہ میں ہوں. مذہب اب ان کے پاس ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے عورت کو ننگا کر کے ہمارے سامنے کیا اور انہوں نے عیاشی کی ہر صورت مورت ہمارے سامنے کھڑی کی. ہمیں اللہ نے اس ساری گندگی سے نکال کے توبہ کی توفیق دی ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہدایت آنے والی ہے. وہ نوجوان کہہ رہا ہاں باطل اور کیا روپ اختیار کرے گا؟ موسیقی، عورت، شراب، حکومت، عہدے، بلڈنگیں، گھر، اس کے بعد اور کس چیز سے ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اللہ ہوائیں چلا چکا ہے اور ہدایت کی ہوا چل چکی ہے. دکھائے گا سارا عالم اسلام میں آئے گا، لیکن پہلے ہم توبہ کر لیں تاکہ ہم نمونہ تو بن سکیں، کسی کو کچھ دکھا تو سکیں. سیمپل تو تیار کرو. عالم انسانیت اسلام میں آنے والا ہے، کوئی سیمپل تو تیار کرو، کوئی نمونے تو تیار کرو. محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ. محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ. معاف کرنے کی سزا بناؤ. انتقام لینے والا معاشرہ اس پہ اسلام نہیں آ سکتا. معاف کرنے والا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں اسلام پنپتا ہے. تو توبہ کر لی ہم نے، کچی تو نہیں نا. ابھی دیکھو 2 اکتوبر سے تمہارا اجتماع ہو رہا ہے. اس اجتماع سے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، سال 7 مہینے کے لیے جو بھائی تیار ہوں وہ ایک دم کھڑے ہو جاؤ. توبہ کو پکی کر لی نا. یہ عہد لے کے جاؤ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنے. ہاں دکان دفتر بند کر کے باجماعت مسجد میں کون نماز پڑھے گا؟ ماشاء اللہ سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے. ہاں اپنے گھروں میں صحابہ کی، نبی کی سیرت کو پڑھو، عورتوں کو سناؤ، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو سناؤ. پیار محبت سے پردے کی ترغیب دو، سختی سے نہیں، پیار سے. عورت نام ہی پردے کا ہے، کیونکہ دل چڑے ہو گئے تو آوارگی کا نام تہذیب بنا دیا گیا. اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے. حضرت مریم کا نام قرآن میں اس لیے آیا کہ لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو اللہ نے اس اعتراض کو دھوتے ہوئے کہا میرا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے، مریم کا بیٹا ہے. اس اعتراض کو صاف کرنے کے لیے مریم کا نام آیا. باقی سارا قرآن دیکھو کسی عورت کا نام قرآن میں استعمال نہیں ہوا. یہ اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ میں تو عورت کے نام کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، تو عورت کو بند سنور کے بازار میں آنے کی اجازت کیسے دے دوں گا؟ یہ پاک شریعت ہے، یہ حیاؤں والا دین ہے. اس میں مرد عورت کا آزاد اختلاط کی کوئی گنجائش نہیں. 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی میری والسٹون کرافٹ، سب سے پہلے اس نے آزادی نسواں کا نعرہ لگایا تھا، ورنہ یورپ کی مہذب تہذیب یافتہ تھا. اس کی عورت کی سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہوتی تھی. میں نے 1912